رومیوں من اندر دریائے خیر کہ میں اور رومی اس سیاہ تارخول والے سمندر کے اندر جاتے ہیں، چون خیال اندر شبستان ضمیر، جس طرح سے ضمیر کے اندر کوئی خیال پیدا ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دانش دالیہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں قرآن حکیم کتاب مبین کی آیات سے منور کریں۔ جناب دانش دالیہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم، بے شک انسان نقصان میں ہے سوائے ان کے جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ اور چونکہ آج ہماری چوتھی نشست ہے اور اس میں ڈاکٹر اقصیٰ ساجد صاحبہ تشریف لے آئی ہیں، میں ان کا تھوڑا سا تعارف جو ہے جو میرے پاس لکھا ہوا ہے وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ ڈاکٹر اقصیٰ ساجد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں فارسی کی اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے فارسی زبان و ادب میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ ان کی ایک تحقیقی کتاب ایران سے شائع ہوئی ہے، متعدد تحقیقی جرنلز میں ان کے مضامین شائع ہو چکے ہیں، کئی قومی اور بین الاقوامی کانفرنسوں اور سیمیناروں میں شرکت کر چکی ہیں۔ آپ یونیورسٹی کی ایک ادبی مجلس کی مشاور بھی ہیں۔ انہوں نے بی ایس اور ایم فل کے کئی تحقیقی مقالوں کی نگرانی کی ہے۔ آپ کو قدیم و جدید فارسی نثر، شاعری، ترجمہ نگاری اور جدید فارسی بول چال پر عبور حاصل ہے۔ آپ صوفیانہ ادب اور اقبالیات سے بھی گہری دلچسپی رکھتی ہیں، تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر اقصیٰ ساجد صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور فلک زہرہ سے منتخب حصوں کے میں ہماری رہنمائی کریں۔ آئیے ہم سب ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تفہیم متن جاوید نامہ کے سلسلے کی چوتھی نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جاوید نامہ دراصل اقبال کے خیالی آسمانی سفر کی رودات ہے، جس میں ان کے ہم سفر اور ان کے مرشد معنوی مولانا جلال الدین رومی ہیں، جن کے ساتھ ان کی خیالی، فکری اور بہت گہری ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم 3 نشستوں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ فلک قمر اور فلک عطارد کے بارے میں، اور ایک تمہیدی نشست ہوئی تھی۔ چوتھی نشست جو ہے آج کی نشست وہ ہے فلک زہرہ کے بارے میں۔ سب سے پہلے میں زہرہ کے بارے میں بتاتی چلوں کہ زہرہ کا لفظ کا معنی ہے چمکدار، روشن، اور نظام شمسی میں یہ سورج کے بعد کہ بہت ہی قریب ترین دوسرا بڑا سیارہ ہے۔ اور اس کے علاوہ زہرہ جو ہے اس سے بہت سی روایات بھی منسوب ہیں، مثلاً ہاروت و ماروت کا قصہ کہ زہرہ نامی ایک خاتون تھی جس کے عشق میں وہ مبتلا ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کو، یہ قرآن پاک میں بھی ہے ہاروت و ماروت کا قصہ، کہ ان کو چاہے بابل میں الٹا لٹکا دیا گیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ زہرہ کو مجسم صورت میں آسمان پر بلا لیا گیا، یا جس کو آپ سیارے کی شکل میں دیکھتے ہیں یہ وہ زہرہ ہے۔ لیکن یہ سب اساطیر، جس کو ہم مت کہہ سکتے ہیں، یہ وہ ہیں، اس میں حقیقت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ فارسی زبان میں زہرہ کو ناہید بھی کہا جاتا ہے، اور یا اس کو مطربہ فلک بھی کہا جاتا ہے، یا رقاصہ فلک بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی غیر معمولی روشنی کے سبب ہی اس کو زہرہ کہا جاتا ہے۔ فلک زہرہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اس میں ہم کچھ
سب تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن کچھ میں بتاتی چلوں کہ آغاز میں 2 تمہیدی بند ہیں، اور پھر اس کے بعد مجلس خدایان اقوام قدیم ہے، جس میں مختلف اقوام کے قدیم خدا دیویاں اور دیوتا موجود ہیں، جو کہ اقبال سے گفتگو کرتے ہیں اور اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں موجودہ زمانے کے بارے میں. اور پھر اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تو جو دیویاں اور دیوتا اقبال نے یہاں پر جن کا ذکر کیا ہے، کچھ تو واقعی ہیں اور کچھ فرضی اور نام فرضی ہیں اور خیالی ہیں. اسی طرح سے پھر اس کے بعد جو شخصیات ہمیں نظر آتی ہیں اس فلک پر، ان میں ہے فرعون اور کشنر کی ارواح. اور فرعون اور کشنر کے بارے میں بھی ابھی ہم پڑھیں گے. فرعون کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کو دریائے نیل میں یہ غرق ہو گیا تھا. اور اسی طرح سے کشنر جو ہے یہ ایک سپہ سالار تھا، یورپی سپہ سالار تھا، اور اس نے سوڈان پر اس کو حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا. اور وہاں پر جب یہ گیا تو مسلمان مجاہدین کی قوت. جی ابھی ہم متن شروع کریں گے. یہ ہے صفحہ نمبر 852 سے 852. جی کشنر. اور پھر اس کے بعد ایک شخصیت اور ہمیں ملتی ہے جو ہے درویش سوڈانی جن کو کہا جاتا ہے. ہم آغاز کرتے ہیں اور اس میں ہم کچھ چیزیں منتخب کریں گے اور کچھ جو ہیں وہ ہم ایسے ہی پڑھیں گے. جو میرا خیال ہے کہ تمہیدی جو اشعار ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں ایک تسلسل کے ساتھ. درمیان ماہ و نور آفتاب کے چاند اور سورج کی روشنی کے درمیان، از فضائے تو بے تو چندین حجاب، یعنی کئی تہ در تہ پردے ہیں. پیشے ماں صد پردے را آویختن، کہ ہمارے سامنے سینکڑوں پردے آویزاں کر دیے گئے ہیں. جلوہائے آتشین را پیختن، جن میں آتشی جلوے لپیٹ دیے گئے ہیں. اچھا اب اس میں اگر آپ غور کریں تو یہ ہے کہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ زمین تک نہیں پہنچتی، یعنی جو پردے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا نظام ہے اس میں یقیناً مصلحت ہوتی ہے. ہر چیز ہی مصلحت کی بنا پر بنائی گئی ہے اور ایک پورا سسٹم ہے جو چل رہا ہے. ٹھیک، تو جو سورج کی روشنی ہے وہ ڈائریکٹ زمین تک نہیں پہنچتی بلکہ وہ چھن چھن کر آ رہی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے زمین پر آپ کو جو پھول اور پھل اور سبزہ نظر آتا ہے وہ اسی وجہ سے ہے. تازہ کام سوزی شود دل سوز تر. اچھا اب اس کے اس طرح سے حجاب در حجاب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دل زیادہ سوز و ساز میں مبتلا ہو جائے، یعنی سازگار آیت بے شاخ و برگ و بر، کہ یہ شاخ اور برگ اور بر یعنی پھول پتوں اور شاخوں کے لیے یہ مفید ہو جائے یہ روشنی، کیونکہ اگر یہ ڈائریکٹ آئے گی تو وہ جھلس جائیں گے. اسی طرح سے از تبے او در عروق لال خون، اس کی تپش سے، اس کی تب و تاب سے لالا کے پھول میں خون کا رنگ ہے یعنی سرخی ہے. آپ جو از رقص او سیما گون، اور ندی جو رقص کر رہی ہے وہ بھی اسی کے سبب ہے، یعنی جو زندگی آپ کو زمین پر نظر آتی ہے وہ اسی وجہ سے ہے، اسی سبب سے ہے. ہم چنان از خاک خیزت جانے پاک. اچھا اب اسی طرح سے زمین سے اس مٹی سے جانے پاک پیدا ہوتی ہے. جانے پاک یعنی روح پیدا ہوتی ہے. اور سوئے بی سوئی گریزت جانے پاک، اور یہ روح جو ہے، یہ جو پاکیزہ جان ہے، یہ سو سے بے سوئی کی طرف یعنی مکان سے لامکان کی جانب رواں ہوتی ہے، چلتی ہے. یعنی اس کی جو منزل ہے روح کی
روح دراصل مادی نہیں ہے، اگرچہ یہ مادی جسم سے وابستہ ہے لیکن یہ مادی نہیں ہے، اور اس کی جو منزل ہے وہ لامکاں ہے، اور لامکاں کی جانب جب یہ رواں ہوتی ہے تو یعنی خدا سے وہ وصل چاہ رہی ہوتی ہے دراصل۔ اچھا، اب یہ وہی بات ہے جو مولانا روم اپنی مثنوی معنوی کے آغاز کے جو اشعار تھے نئے نامہ اس میں کر چکے ہیں کہ روح بشنو اس نئی چون حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند، کہ روح جو ہے وہ اپنی اصل سے ملنے کے لیے بیتاب ہے، اور اسی لیے وہ بانسری کی صورت میں آہ و فریاد کر رہی ہوتی ہے۔ تو اقبال نے بھی وہی چیز یہاں بیان کی ہے، در رہے او مرگ و حشر و مرگ، کہ اب اس مقام تک پہنچنے میں، اس منزل تک پہنچنے میں جو مقام راستے میں آ رہے ہیں، یعنی مرگ ہے، پھر حشر ہے، اور پھر مرگ ہے، جز تب و تاب نہ دارد ساز و برگ۔ اچھا، اب اس کا جو تب و تاب اس کو کہاں سے ملتی ہے، اس کا جو زاد راہ ہم کہہ سکتے ہیں، جو چیز جو سامان سفر ہے، توشہ سفر ہے، وہ ہے تب و تاب، یعنی عشق۔ یعنی عشق کی آگ اگر اس کے سینے میں ہوگی جبھی وہ اس تک پہنچ پائے گی، یعنی اپنی منزل تک پہنچ پائے گی روح۔ در فضائے صد سپہر نیلگون، غوطِ پہ ہم خورد باز آید برون، خود حریم خویش و ابراہیم خویش، چون ذبیح اللہ در تسلیم خویش۔ اچھا، اب یہاں پر یہ ہے کہ ایک نقطہ کہ جیسے کہ تصوف میں کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے مذاہب میں بھی کہا جاتا ہے کہ روح جو ہے وہ وصل چاہتی ہے، یعنی جیسے قطرہ سمندر میں مل جاتا ہے، دریا میں چلا جاتا ہے اور پھر وہ فنا ہو جاتا ہے اور اپنی خودی کو کھو دیتا ہے۔ اقبال اس کے حق میں نہیں ہے، اقبال کے ہاں یہ ہے کہ وہ اپنا انفرادی وجود برقرار رکھتا ہے، اور اقبال کے ہاں ہمیں وہی نقطہ نظر ملتا ہے جو قرآن پاک میں ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، کہ اگر جو لوگ جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کا دیدار کریں، وہاں پر فنا کی بجائے لقاء یعنی ملاقات اور دیدار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اقبال کے ہاں بھی یہی ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ دیدار رب کریں تو وہ انہیں چاہیے کہ وہ نیک اعمال کریں۔ اچھا، اب اقبال کے ہاں مذہب جو ہے وہ ایک بنیادی عنصر ہے، ایک اساسی عنصر ہم کہہ سکتے ہیں، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے ان کے ہاں۔ ان کے آپ دیکھ لیں فلسفہ خودی دیکھ لیں، بے خودی دیکھ لیں، حرکت دیکھ لیں، فلسفہ عمل دیکھ لیں، اور ملوکیت کے تو وہ خیر خلاف ہیں، اور جتنے بھی فلسفے ہم اقبال کے کلام میں دیکھیں گے مذہب کو ہم اس سے الگ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح سے کہ جب وہ اپنے رب کا دیدار کرتا ہے تو وہ یعنی اس میں ناظر اور منظور جو ہے وہ دونوں باقی رہتے ہیں، یعنی اپنی اصل اس کی جو شناخت ہے وہ برقرار رہتی ہے، خود حریم خویش و ابراہیم خویش۔ اچھا، جب وہ تسلیم کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ خود اپنا حرم بن جاتا ہے، اور ابراہیم خویش، ابراہیم بھی خودی بن جاتا ہے، یعنی بت شکن بھی خودی بن جاتا ہے۔ اب بت شکن کس طرح سے ہے کہ وہ اپنی جو نفس ہے اس کو ترک کر دیتا ہے، نفس امارہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس کو ترک کرتے ہوئے نفس مطمئنہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ اقبال کا جو شعر ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، تو وہ کیفیت یہاں پر پیدا ہو جاتی ہے۔ پیشے او نوح آسمان نوح خیبر است، کہ اس کے سامنے جو 9 آسمان ہیں وہ خیبر کے 9 قلعوں کی طرح سے ہیں۔ ضربت او از مقام حیدر است، کہ اس کی ضرب حیدر کی طرح سے کاری ہے۔ اچھا، اب کچھ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جو اقبال کے ہاں جن اسلامی شخصیات کو بہت زیادہ ایڈمائر کیا گیا ہے، جن کی بہت زیادہ قدر و قیمت، قدر و منزلت ہے اقبال کے ہاں، ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بعد حضرت علی ہیں۔ اور اقبال کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بے شمار جگہوں پر انہوں نے وہ کہا ہے کہ تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی ہے، اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی،
اور وہ خاک مدینہ و نجف کو وہ افضل قرار دیتے ہیں اور برتر قرار دیتے ہیں. تو اسی طرح سے حضرت علی کی بہادری کو یہاں پر ایڈمائر کیا گیا ہے, تعریف کی گئی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے 9 خیبر فتح کیے تھے, تو وہ جو مرد مومن ہے اور وہ جو اس کی جو روح ہے وہ بھی اسی طرح سے اپنا کاری ضرب لگاتی ہوئی اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے. ان ستیز دم بدم پاکش کناد. اب یہ جو ستیز ہے, ستیز یعنی جو جنگ ہے, یہ لمحہ بلمحہ اس کو پاک کر رہی ہے. محکم و سیار چالاکش کند, اس کو محکم یعنی مضبوط, متحرک اور مستعد بنا رہی ہے. یعنی اس کی جو روح ہے وہ زیادہ اور زیادہ پالش ہو کر آگے آ رہی ہے. اور پھر آخری میں آگے جو 2 اشعار ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں کہ ان ہی جو اصول و قوانین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے وہ نائب جو خدا کا جو اس کرۂ ارض پر جو نائب ہے اس کا ہونے کا حق ادا کر رہا ہے, اور بر مقام ابدہ گردد رکیب, اور وہ اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے. دوسرا بند دیکھتے ہیں کہ پیج نمبر ہے 853. از مقام خود نمی دانم کجاست. میں اپنے مقام اور مرتبے کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے. ان قدر دانم کہ از یاران جداست. میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ عوام سے مختلف ہے, عام لوگوں سے ہٹ کر ہے. اچھا, اب یہاں پر ہم کثر نفسی سے اقبال کام لے رہے ہیں. یقیناً ان کو معلوم تھا, اور بہت کم شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں ان کی زندگی میں وہ مقام اور مرتبہ اور قدر و منزلت حاصل ہو جائے جیسا کہ اقبال کو حاصل ہو گئی تھی. اندرونم جنگ بی خیل و سپاہ بیند آن کو ہم چمن دارد نگاہ. اندرونم جنگ, کہ میرے اندر ایک جنگ جاری ہے, بی خیل و سپاہ, اور بغیر کسی فوج کے اور سپاہ کے ایک جنگ جاری ہے, اور وہی دیکھ سکتا ہے جو میری طرح سے مجھ جیسا صاحب بصیرت ہے, بینا ہے, دیدہ بینا ہے جس کے پاس, وہی اس کو دیکھ سکتا ہے. اچھا, اب وہ جنگ کیا ہے؟ وہ حق و باطل کے درمیان جو جنگ ہے وہ ہے. بی خبر مردان ز رز میں کفر و دین جان من تنہا چو زین العابدین. کہ لوگ رزم کفر و دین سے, کفر اور دین کے درمیان جو جنگ ہے اس سے تو وہ بے خبر ہیں, اور میری جان یہاں پر حضرت زین العابدین کی طرح سے تنہا ہے. واقعہ کربلا کی طرف اشارہ ہے یہ, کہ جس طرح سے حضرت زین العابدین وہاں پر تنہا رہ گئے تھے حق و باطل کے اس مارکے میں, اسی طرح سے میں بھی تنہا ہوں, کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے, مجھے کوئی ساتھی نظر نہیں آتا یہاں پر. از مقام و راہ کس آگاہ نیست. نہ کسی کو راستے کی خبر ہے, نہ کسی کو منزل کا پتہ ہے, اور کوئی کچھ نہیں جانتا. یعنی آج کا جو مسلمان ہے اس کی حالت اظہار کا نوحہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بھی آگاہ نہیں ہے. جز نوائے من چراغ راہ نیست, اور میری نوا کے علاوہ چراغ راہ کوئی نہیں ہے. یعنی صرف میرا جو پیغام ہے وہی چراغ راہ ہے, وہی راستے کا پتہ دکھلاتا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے اس زمانے میں کہ وہ منزل مقصود پر پہنچ جائے تو وہ اس کو چاہیے کہ میرا کلام جو ہے وہ اس کو پڑھے اور سمجھے. غر کے دریا طفلک و برنا و پیر جان بساحل بردے یک مرد فقیر. غر کے دریا, سمندر میں غرق ہیں سب, بوڑھے بچے جوان. اچھا, اب یہ سمندر کون سا ہے؟ یہ غفلت کا سمندر ہے کہ جس میں سب غرق ہیں, اور ایک مرد فقیر جان اپنی بچا کر ساحل پر لے آیا. اب وہ مرد فقیر بھی وہ خود ہی ہیں, وہ اپنی ہی جانب اشارہ کر رہے ہیں. برکشیدم پردہائے ان وثاق ترسم از وصل و بنالم از فراق. میں نے اس مکان کے وثاق یعنی مکان, میں نے اس مکان کے پردے ہٹا دیے. اب پردے ہٹانے سے مراد یہ ہے کہ میں نے انہیں راہ دکھلائی ہے, راستے کا پتہ بتلایا ہے کہ راستہ کس طرف سے ہو کر جاتا ہے صحیح.
میں فراق سے تو روتا ہوں، ہجر کی وجہ سے میں درد و سوز میں مبتلا ہوں اور آہوازاری کر رہا ہوں، لیکن میں وصل سے بھی ڈرتا ہوں۔ وصل اور فراق اقبال کے بہت محبوب موضوعات ہیں جن پر علامہ اقبال نے بہت ہی خوبصورت لکھا ہے کہ عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کر ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب، کہ اس میں آپ اپنی شخصیت کھو دیتے ہیں وصل میں، جبکہ ہجر میں ایک تڑپ، ایک لگن آپ کو آمادہ رکھتی ہے کہ آپ اپنی منزل کی جانب رواں رہیں۔ وصل اگر پایان شوق است الحذر، یعنی اگر وصل پایان شوق، اگر آپ کے شوق کی انتہا، اگر آپ کے عشق کی انتہا صرف وصل ہے تو پھر خدا کی پناہ اے خنک آہو فغان بی اثر، کہ آہو فغان ہے تو اس سے تو وہی آہو فغان اچھی ہے جو بے اثر ہی رہتی ہے، یعنی وہ رونا دھونا، وہ نالا اوزاری، گریا اوزاری جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اس سے 1000 درجے بہتر ہے، کہ جس میں آپ کی جو ہے شخصیت ہی فنا ہو جاتی ہے، یعنی اور اس کے بعد آپ کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، منزل ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہی آگے اشعار ہیں، ان کو ہم چھوڑتے ہیں۔ ان دلی دارم کہ از ذوق نظر، ہر زمان خواہد جہان تازہ تر۔ ان دلی دارم، میں وہ دل رکھتا ہوں کہ جو ذوق نظر کے سبب ہر لمحہ، ہر لحظہ ایک نئے جہان کی تلاش میں رہتا ہے۔ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، کہ رومی از احوال جان من خبیر، رومی جو میری روح کی گہرائیوں میں اٹھنے والے خیالات کو بخوبی جانتا ہے اور وہ اس سے بخوبی واقف ہے، محرم راز ہے، ہمدم ہے، تو اس نے کہا کہ می خواہی دیگر عالم بگیر، تجھے اور جہان چاہیے، تجھے کوئی اور دوسرا جہان چاہیے تو یہ لے۔ اچھا، ابھی تک جو ہم پڑھ رہے تھے یہ سب تمہید تھی، ابھی تک وہ فلک زہرہ میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو اب رومی ان کو لے کے جا رہے ہیں کہ اگر تجھے کوئی اور دوسرا جہان درکار ہے تو یہ لے۔ عشق شاطر ما بدستش مہرائیم، عشق شاطر ہے اور ہم اس کے ہاتھ میں مہرے ہیں۔ پیش بنگر، سامنے دیکھ، در سواد زہرائیم، ہم زہرہ کی حد میں داخل ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب زہرہ کی حد میں جب داخل ہوتے ہیں، عالمی از آب و خاک اورا قوام، چون حرم اندر غلاف مشک فام۔ اچھا، اب کچھ منظر نگاری ہمیں ملتی ہے کہ کس طرح سے زہرہ میں کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں، کون کون سے مقامات ہیں اور وہاں کی فضا کیسی ہے، کہ جھوٹے خداؤں کا یہاں پر تذکرہ آئے گا، یہ ظلمت اور تاریکی ہے، کہ عالمی از آب و خاک، کہ یہ آب و خاک سے بنی ہوئی ایک دنیا ہے۔ اچھا، اب یہ ہلکا سا اشارہ ہے وہ اس متھ کی طرف بھی، وہ ہاروت اور ماروت والا قصہ کہ جو زہرہ جو تھی وہ اس کو مجسم صورت میں وہ فلک زہرہ بن گئی، تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے، آب و خاک کی طرف۔ اور بہت ہی وہاں پر جو منظر ہے تاریک ہے اور دھند چھائی ہوئی ہے وہاں پر، اور اندرو بینی خدا، یہ ہے اس میں 3rd لاسٹ شعر ہے، اندرو بینی خدایان کہن، جس میں تم پرانے خداؤں کو دیکھو گے۔ می شناسم من ہمیرا تن بے تن، میں ان سب کو جانتا ہوں، یعنی وہ وہاں پر جو پرانے خدا ہیں، جو دیویاں دیوتا تھے وہ موجود ہیں اور میں ان سب کو جانتا ہوں۔ باالو اب یہ ان کے نام بیان کیے ہیں، باالو مردوخ و یعوق و نصر و فسر، رم خن و لات و منات و اسر و خسر، بر قیام خیش میارت دلیل، یعنی وہ اپنے ہونے پر
یہ دلیل لے کے آتے ہیں کہ از مزاج ان زبانیں بھی خلیل، کہ اس بے خلیل یعنی اس بے خلیل زمانے میں، یعنی ایسا زمانہ جو بت جس میں کوئی بت شکن نہیں ہے، یعنی حضرت ابراہیم نہیں جیسی کوئی شخصیت نہیں ہے، تو اس شخصیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، ویسے لوگوں کے اور ان کے ویسے افکار نہ ہونے کی سبب ہم موجود ہیں یہاں پر. یعنی ہمارے جو زندگی کے آثار نظر آ رہے ہیں وہ کفر نوازی کی بدولت ہیں، کیونکہ آج کی یہ دنیا ابراہیم جیسے بت شکن سے خالی ہے. اس کے بعد ہے صفحہ نمبر 855 اور اس میں ہے مجلس خدایان اقوام قدیم. اچھا، اب یہاں پر ہم اس کے تمہیدی کچھ اشعار چھوڑیں گے کیونکہ وقت کم ہے، اور اس میں منظر نگاری ہے. منظر بتایا ہوا ہے کہ ایک خوفناک منظر ہے جس میں بجلی بھی چمک رہی ہے، مگر وہ تاریکی اس قدر زیادہ ہے کہ بجلی کی چمک نظر نہیں آ رہی، دکھائی نہیں دے رہی، اور وہاں پر ایسا ایک سمندر ہے کہ جو فضا میں معلق ہے، لیکن اس میں کوئی گوہر نہیں ہے، سیپ اور موتی وہاں سے نظر نہیں آتے. اور ایک ایسا ساحل ہے جو ناپیدا کنار ہے، اور اس کے اندر جو موجیں ہیں وہ بہت ہی گرم خیز ہیں، بہت ہی جوش میں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہوا سے نہیں ٹکراتی. ان میں اتنا دم خم ہی نہیں ہے کہ وہ ہوا سے ٹکرا سکیں اس فضا میں، زہرہ کی اس فضا میں جہاں پر جھوٹے خدا قیام پذیر ہیں. رومیو من، چوتھا شعر ہے، رومیو من اندر اندر یا یہ خیر، کہ میں اور رومی اس سیاہ تارخول والے سمندر کے اندر جاتے ہیں. چون خیال اندر شبستان ضمیر، جس طرح سے ضمیر کے اندر کوئی خیال پیدا ہوتا ہے. اچھا، اب ہم آہستہ آہستہ اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں. او سفر ہا دیدیو من نو سفر، رومی نے تو بہت سارے سفر کیے ہوئے تھے. او سفر ہا دیدے، وہ بہت سارے سفر دیکھ چکا تھا، بہت ساری مسافرتیں کر چکا تھا، جب کہ میں نو وارد تھا یہاں پر. در دو چشمم ناصبور آمد نظر، یعنی اور مجھے میری جو ناصبور نظریں تھیں اس میں مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مجھے کچھ بھی واضح نظر نہیں آ رہا تھا. ہر زمان گفتم نگاہم نارساس، میں ہر لمحہ یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا. ان دیگر عالم نمی بینم کجاست، اور وہ دوسرا جہان کہاں ہے مجھے نہیں پتہ چل رہا، مجھے نہیں معلوم. پھر اس کے بعد جو اشعار ہیں 7، 8، 9، 10، 11، 12، ان اشعار میں جو ایک منظر اقبال نے پیش کیا ہے وہ ہے بہت ہی دلکش وادی ہے، اور اس میں مرغزار ہیں، ندیاں ہیں، پہاڑ ہیں، صحرا ہیں اور بہار ہے، اور چشمہ زار ہیں، سبزہ اگا ہوا ہے، اور اس میں اور یہ سب اس لیے ہے کہ وہاں پر خدا رہتے ہیں، بہت سارے خداؤں کے شایان شان ہے وہ سرزمین، وہ جگہ. اندرین اور 13واں شعر ہے اس صفحہ نمبر 855 پہ. اندرین وادی خدا یعنی کوہن، اس وادی میں پرانے خدا ہیں. ان خدائے مصر و ان رب الیمن، کہ وہ مصر کا خدا ہے، یہ یمن کا خدا ہے. ان ز ارباب عرب ان از عراق، کہ وہ عرب کا ہے اور یہ عراق، اس کا تعلق عراق سے ہے. ان الہ الوصل ان رب الفراق، یہ وصل کا دیوتا ہے اور وہ فراق کا دیوتا ہے. یعنی وہ تھا نا پرانے زمانے میں کہ وصل کا یہ ہے، یہ بارش برسانے والا ہے، یہ فنا کرنے والا ہے، یہ مارنے والا ہے، یہ زندہ کرنے والا دیوتا ہے. تو اسی طرح سے یہ ان کی تقسیم بندی کی ہے اقبال نے بھی یہاں پر. ان ز نسل مہر و داماد قمر، اب یہ جو ہندی جو ہیں دیویاں اور دیوتا، جیسے وہ سورج بنسی ہیں اور داماد قمر چندر بنسی، اور ان بے زوج مشتری دارد نظر، ان یکی در دست او تیغ دو رو، اور ایک جو دیوتا ہے اس کے ہاتھ میں دو رخی تلوار ہے. یہ ہندوؤں کا ایک دیوتا ہے جس کو تریمورتی کہتے ہیں وہ، اور
تیسرا خدا جو ہے اس کا، وان دیگر پیچیدے ماری در گلو، اور ایک دیوتا ہے کہ جس کے گلے میں سانپ لپٹا ہوا ہے. ہر یکی ترسندے از ذکر جمیل. اب یہ جتنے بھی دیویاں اور دیوتا تھے جن کا تعلق مصر سے تھا، یمن سے تھا، عراق سے تھا اور ہندوستان سے تھا، یہ سب کے سب ذکر جمیل سے خوف زدہ ہیں. اب ذکر جمیل کیا ہے؟ قرآن پاک ظاہر ہے. ہر یکی آزرد از ضرب خلیل، اور حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم کی ضرب سے آزردہ ہیں، یعنی ان کو اپنی جان یہاں پر بچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. گفت مردوخ، ان میں سے ایک دیوتا جو تھا اس نے کہا. اچھا، ابھی تک تو یہ تھا نا کہ ایک منظر ہے، اب ان کی جو گفتگو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ مردوخ جو ہے ایک دیوتا، اس نے کہا کہ آدم از یزدان گریخت، کہ انسان خدا سے بھاگ گیا. از کلیسا و حرم نالاں گریخت، کلیسا سے اور حرم سے فرار ہو گیا. یعنی عصر حاضر کا جو انسان ہے وہ اپنے مذہب سے بیگانہ ہو گیا، یعنی اس کو مذہب سے کوئی سروکار نہیں رہا. تا بے افزایت بے ادراک و نظر سوئے عہد رفتے باز آید نگر. یعنی اپنی نظر اور اپنی سوچ اور فہم میں اضافے کے لیے جو گزرا ہوا زمانہ ہے اس کی طرف دیکھو. می برد لذت ز آثار کہن، از تجلی های ما دارد سخن. روزگار افسانہ دیگر کشاد، می وزد زن خاک دان باد مراد. یعنی اب ایک جو زمانہ آ رہا ہے، عصر حاضر جو ہے، اس میں ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم پھر سے زندہ ہونے والے ہیں، ہمارے اندر پھر سے زندگی کی رمق آنے والی ہے. یعنی جو مسلمان ہے آج کا، وہ اس نے طرح طرح کے بت تراش لیے ہیں. مثلاً کہیں اس کی انا کا بت ہے، کہیں وطنیت کا بت ہے، کہیں فرقہ واریت کا بت ہے، کہیں تعصب کا بت ہے. تو یہ بے شمار بتوں میں تقسیم، کہیں نسل کا بت ہے، کہیں رنگ کا بت ہے، کہیں مذہب کا بت ہے. تو یہ رنگ و نسل میں اس نے خود کو تقسیم کر لیا ہے، تو یہ مختلف بتوں میں بٹ گیا ہے آج کا جو انسان ہے. اب ایک اور جو ہے بت جو کہ ان کا دیوتا ہے، بال، اس کا نام ہے بال. از فرت طرب خوش می سرود، فرت طرب سے اور بہت ہی خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ وہ گا رہا تھا. بر خدایان راز ہائے ماں کشود، اور یہ جو خدایان باطل تھے اس پر اس نے ہمارے جو راز ہیں وہ کھول دیے. اس نے خوشی میں ایک گیت گایا. اب وہ گیت جو ہے وہ 4 بند ہیں، اس کے ترکیب بند ہے، اور یہ 4 بندوں پر مشتمل ہے یہ گیت. اس نے مختلف میسج دیے ہیں، مختلف انالیسس کیے ہیں اور بتایا ہے. سب سے پہلے وہ بتاتا ہے کہ سائنس کی ترقی سے انسان کو کیا نقصانات ہوئے ہیں، اور آدم ان نیلی تتکرا بردرید، کہ انسان نے یہ جو نیلا آسمان ہے، جو بڑا پردہ ہے، اس کو چاک کر دیا. یعنی وہ یہاں زمین پر فتوحات کرنے کے بعد وہ آسمان تک جا پہنچا ہے اور وہاں ستاروں تک جا پہنچا. آن سوئے گردون خدائے رانا دید، لیکن یہ سب کرنے کے باوجود وہ فلک کے اس پار تو پہنچ گیا، مگر وہ خدا کو نہیں دیکھ سکا. خدا کو تلاش کرنا چاہتا تھا وہ، لیکن وہ خدا کو نہیں ڈھونڈ سکا. حالانکہ کہا گیا ہے نانو اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تو تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اچھا، در دل آدم بجز افکار چیست، ہم چو موج. اچھا، اب وہ کیوں نہیں تلاش کر پایا، اس کی جو وجہ ہے وہ آگے اشعار میں یہ بتاتے ہیں کہ در دل آدم بجز افکار چیست ہم چو موج ان سر کشید و آن رمید. کہ انسان کے دل میں، آدم کے دل میں فکر کے سوا، سوچ کے سوا اور ہے ہی کیا، یعنی وہ عقل کا غلام ہے محض. اور ہم چو موج ان سر کشید و آن رمید، اور اس
کے ذہن میں مختلف خیالات پیدا ہوتے ہیں، کبھی ایک خیال آتا ہے اور پھر کبھی دوسرا خیال آ جاتا ہے، منتشر خیالات ہیں اس کے، اور ان میں کوئی جامعیت نہیں ہے. جانش از محسوس می گیرد قرار، کہ اس کی جان محسوسات سے قرار پاتی ہے، یعنی جو ان چیزوں کو پر وہ ایمان لاتا ہے جن کو وہ دیکھ سکتا ہے، جنہیں وہ چھو سکتا ہے، جنہیں وہ محسوس کر سکتا ہے. یعنی ایمان بالغیب جو ہے وہ کہیں دور چلا گیا، اور اب وہ اس کے خدا وہ ہیں جنہیں وہ دیکھ سکتا ہے. ہوتا ہے نا کہ ہم جسے چھو نہ سکیں اس کو خدا کہتے ہیں، تو یہ معاملہ اب نہیں ہے. بوکش عہد رفتے باز آیت پدید، شاید کہ وہ جہالت والا جو دور ہے، عہد جاہلیت واپس آ رہا ہے، لوٹ رہا ہے، جبھی تو وہ اس نے بت تراش لیے ہیں. زندہ باد افرنگی مشرق شناس، زندہ رہے وہ افرنگی، وہ یورپی، وہ انگریز جو کہ مشرق کا مزاج آشنا ہے. یعنی یہ اب اسی کا سب کیا دھرا ہے، یہ اسی کی وجہ سے ہے. آن کے مارا از لحد بیرون کشید، وہ جس نے ہمیں قبر سے باہر نکالا ہے وہ انگریز ہے. یعنی انسان کو مادہ پرستی کی طرف راغب کرنے والا وہی ہے، اور اس نے انسان کو، جدید دور کے انسان کو خدائے واحد سے دور کر دیا ہے. اے خدایان کہن وقت است وقت، اے پرانے خداؤ اب وقت ہے، یعنی فائدہ اٹھا لو اسی وقت کا، کیونکہ یہ اپنی شوکت رفتہ اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تم جد و جہد کرو. اس کے بعد جو دوسرا بند ہے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا مفہوم ہے اس کا، کہ 2-3 اس کے اندر باتیں کی گئی ہیں. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو توحید سے بیگانہ ہو گیا ہے مسلمان. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ذوق الست سے بھی بیگانہ ہو گیا ہے. وہ جو وعدہ اس نے کیا تھا کہ الستو بربکم، مجھ سے کہا گیا تھا تو اس نے قالوا بلا کہا تھا، اس کا وہ جو وعدہ کیا تھا وہ اس سے پھر گیا ہے. اس کے بعد جو ملی وحدت ہے بادہ جبریل سے بھی دور ہو گیا. بادہ جبریل یعنی قرآن اور سنت، توحید قرآن اور سنت اور اتباع رسول سے بہت دور چلا گیا ہے، اور اس کی جو ملی وحدت ہے وہ بھی پارا پارا ہو گئی ہے، اور یہاں پر وطنیت کا پجاری بن گیا ہے. اب وطن جو ہے وہ اس کو باوطن پیوست و ازیزدان گسست، کہ وہ وطن کے ساتھ تو منسلک ہو گیا ہے لیکن خدا سے دور ہو گیا ہے. اب ہم اقبال کے ہاں جو ایک نظریہ ہے وطن کا، بلکہ وہ وطنیت کے مخالف ہیں اور اس کے مقابلے میں وہ ملت کا تصور پیش کرتے ہیں. یعنی جو وطن ہے وہ تقسیم کرتا ہے، حد بندی کر دیتا ہے رنگ، نسل اور جغرافیے کے اعتبار سے، جبکہ ملت جو ہے وہ ملت اسلامیہ جو مسلمان قوم ہے وہ ایک وسیع تر مفہوم رکھتی ہے، اور اسی لیے اقبال اس کو ایڈمائر کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہیں. اس کے بعد ہے صفحہ نمبر 858. میں ہے، پڑھ سکتے ہیں؟ کتنا وقت ہے ابھی؟ کافی ہے، ٹھیک ہے. یعنی ابھی ہمیں اتنا پڑھ لینا چاہیے، ٹھیک. در جہان باز آمد ایام طرب، کہ وہ جو ایام طرب ہیں، جو خوشی کے دن ہیں، وہ واپس آ گئے. دین ہزیمت خورد از ملک و نسب، دین جو ہے وہ ملک اور حسب نسب سے اس کو نقصان پہنچا ہے. یعنی دنیا میں ہماری خوشی کا دور پھر سے لوٹ آیا ہے، اور دین اسلام جو ہے یہ ان اس کو جو خطرات لاحق ہیں ان میں حسب نسب کا اور یہ جو جغرافیائی حدود ہیں اس میں جو تقسیم ہو گیا ہے یہ، تو اس سے اس کو بہت نقصان پہنچا ہے، اور یہ نقصان ہمارے لیے فائدہ مند ہے.
از چراغ مصطفیٰ اندیش چیست، چراغ مصطفیٰ سے کیا ڈرنا، زن کے اورا پف زند صد بولہب، گرچہ می آیت صدائے لا الہ، کہ اگرچہ لا الہ کی آواز آتی بھی ہے، آنچہ از دل رفت کئی ماند بلب، تو جو دل سے ہی جو چیز چلی جاتی ہے وہ زبان پر کب رہ جاتی ہے. یعنی زبان سے کہہ بھی دیا وہ ہے کہ خیرت سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یعنی اگر ہم صرف زبانی ہی کہتے رہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں اور تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہے. اقبال کے یہاں عمل بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اور آنچ از دل رفت کئی ماند بلب، اور یہ جو خدا ہے بال جو تھا وہ کہہ رہا ہے کہ جو چیز دل سے رخصت ہو جاتی ہے وہ زبان پر کب رہ جاتی ہے، آہستہ آہستہ وہ زبان سے بھی رخصت ہو جائے گی. اور اس لیے ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ اب ہمارا دور جو ہے، جو جھوٹے خداؤں کا جو دور ہے وہ واپس آنے والا ہے، لوٹنے والا ہے. اہرمن را زندہ کرد افسون غرب، روز یزدان زرد رو از بیم شب. اہرمن را، اہرمن یعنی شیطان ابلیس کو زندہ کر دیا، مغرب کے افسون نے، مغرب کے فریب نے اس کو زندہ کر دیا ہے. روز یزدان زرد رو از بیم شب، رات کے خوف سے، تاریکی کے خوف سے جو خدا ہے وہ بھی زرد رو ہو گیا ہے. یعنی اب اس کو بھی لگ رہا ہے کہ بس اب میرا دور خدا واحد جو ہے بس اس کو یہ جھوٹا خدا جو ہے بال وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب خدا واحد کو لگ رہا ہے کہ بس اب میرا دور تو ختم ہونے والا ہے اور اب انہی کا دور دورہ ہوگا یہاں پر. تو اے خدایان کہن وقت است وقت، اے پرانے خداؤ ابھی بھی وقت ہے، فائدہ اٹھا لو. بند دین از گردنش باید کشود، کہ دین کا جو بند ہے یعنی جو قید ہے اس کو کھول دینا چاہیے. بندہ ماں بندہ آزاد بود، یعنی ہمارا جو غلام تھا وہ تو ایک آزاد تھا. یعنی جو دین ہے وہ ایک قید ہے اس میں کہ انسان کو ایک دائرہ کار میں رہنا ہے اور یہ ارکان ہیں دین کے جن کو کہ اس کو بجا لانا ہے. تو یہ تو بس ایک سیدھی سی قید ہے کہ بس آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، اس چیز کی ممانعت نہیں ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہی کہ تو یہ تو بہت ہی برا ہے. اور ہمارا جو غلام ہے وہ تو آزاد ہے، اس کو تو اس پر تو کوئی پابندی ہی نہیں ہے، وہ تو جو چاہتا ہے جیسا اس کا دل چاہتا ہے اپنی زندگی گزارتا ہے. تا صلات اورا گران آید ہمیں، رکتی خواہیم آن ہم بھی سجود. اور اس کو تو نماز پڑھنی ایک جو ہے وہ بھی گراں گزرتی ہے، اس پر اس کو مصیبت لگ رہی ہوتی ہے، مشکل لگ رہی ہوتی ہے. اور ہم تو ایک رکعت چاہتے ہیں اور اس میں بھی سجدہ نہیں ہوتا. یعنی یہ جو مندر میں جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ جو بھجن گا رہے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح سے اور ایک ہی سجدہ وہ دیتے ہیں اور اس میں بھی جو ہے کوئی وقت نہیں لگتا. تو جذبہ از نغمے می گردد بلند، پس چه لذت در نماز بے سرود. جذبہ از نغمے یعنی انسانی جذبات تو موسیقی سے بلند ہوتے ہیں نا. جب یعنی موسیقی جو ہے وہ تو کہا جاتا ہے کہ جی روح کی غذا ہے اور اس کو ردم کو جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے اندر ایک ہیجان برپا ہوتا ہے. تو پس چه لذت در نماز بے سرود، تو ایسی نماز میں کیا لذت ہے جس میں کوئی سرود ہی نہیں ہے، جس میں کوئی راگ ہی نہیں ہے، جس میں کوئی نغمہ ہی نہیں ہے، جس میں کوئی ردم ہی نہیں ہے. تو ایسی نماز کا کیا فائدہ. اہرمن را زندہ کرد افسون غرب، از خداوندی کے غیب او را سزد، خوشتر آن دیوی کہ آید در شہود. از خداوندی کے غیب او را سزد. اچھا اب ایسے خدا سے جو کہ سامنے نہیں آتا، جو کہ چھپا رہتا ہے، جو کہ غیب میں رہتا ہے، جو کہ موجود ہی نہیں، آپ جس کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اس کا کیا فائدہ. اس سے تو بہتر وہ ہے، وہ دیوی یا دیوتا ہے جو کہ نظر تو آتا ہے، جو سامنے تو ہے، جس کو آپ دیکھ تو سکتے ہیں، جس پر آپ یقین تو کر سکتے ہیں. اب جو آپ کو دکھائی ہی نہیں دیتا اس کا کیا فائدہ.
تو اے پرانے خداؤ ابھی بھی وقت ہے. اس کے بعد ان دیوتاؤں سے ملنے کے بعد اقبال اور مولانا روم کی ارواح جاتی ہیں ایک دریا میں جس کو دریائے زہرہ کہتے ہیں, اور وہاں پر وہ 2 شخصیات سے ملتی ہیں. اب وہ 2 شخصیات ہیں فرعون اور کشنر. فرعون اور کشنر 2 تاریخ کے مذموم چہرے ہیں. یعنی کشنر کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے پہلے بھی کہ یہ اس کا زمانہ ہے 1850 سے 1800 میرا خیال ہے کہ 1906 کے لگ بھگ اس کا ہے عہد. اور وہاں پر اور اس نے اسلام کے خلاف جو خدمات سر انجام دیں اس کو بہت ہی زیادہ سراہا گیا. کہیں اس کو مصر میں بھیجا گیا, کہیں اس کو سوڈان میں بھیجا گیا, اور وہ جو مہمات جو اس نے مسلمانوں کے خلاف وہاں پر انجام دی تھیں اس کے صلے میں اس کو کبھی جنرل کا عہدہ دے دیا گیا, کہیں لارڈ کا دے دیا گیا, اور کبھی اس کو نقد انعامات سے نوازا گیا. تو اور پھر اس نے اس کو بیسیکلی اس کو بھیجا گیا تھا خرطوم, سوڈان کا ایک معروف شہر ہے, اس کو فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. اور پہلی بار تو جب یہ وہاں پر پہنچا تو وہاں پر جو مجاہدین تھے انہوں نے قبضہ کر لیا اور وہ شہر انہوں نے فتح کر لیا, اور جس کی سربراہی میں وہ مہم انہوں نے سر کی تھی مجاہدین نے, اس میں تھے مہدی سوڈانی جن کا آگے ذکر آئے گا. تو مہدی سوڈانی جو تھے وہ ایک مجاہد تھے اور جنہیں اقبال نے بہت زیادہ ایڈمائر کیا ہے, بہت تعریف کی ہے ان کی. تو انہوں نے اور اس کے تقریباً کوئی ان کی وفات کے کوئی 13 سال کے بعد یہ پھر وہاں پر گیا ہے خرطوم, اور اس نے اس کو فتح کر لیا. اور وہاں پر جا کر فتح کرنے کے بعد اس نے سب سے پہلا اور سب سے برا کام یہ کیا کہ مہدی سوڈانی کی قبر جو تھی اس کو کھدوایا اور اس میں سے ان کی لاش کو نکالا اور بے حرمتی کی, اور بہت ہی یہ ایک دھبا ہے جو اس کے نام کے ساتھ منسلک رہے گا ہمیشہ. فرو رفتن بے دریائے زہرا و دیدن ارواح فرعون و کشنر را, کہ دریائے زہرا میں جانا, اترنا اور فرعون اور کشنر کی روحوں کو دیکھنا. پیر روم آن صاحب ذکر جمیل, کہ مولانا روم جو کہ صاحب ذکر جمیل ہیں. اب ذکر جمیل ہے قرآن پاک, ٹھیک, اور جو مولانا روم کی مثنوی ہے, جو مثنوی معنوی ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ ہست قرآن در زبان پہلوی, کہ پہلوی میں فارسی میں ایک قرآن کے برابر اس کو کہا جاتا ہے, اس کی جو تفسیر ہے. تو جو صاحب ذکر جمیل ہیں مولانا روم, ضرب اورا سطوت ضرب خلیل, ان کا جو روب ہے, جو دبدبہ ہے, وہ حضرت ابراہیم کی ضرب کے برابر ہے. یعنی جس طرح سے حضرت ابراہیم کی ضرب سے جو بت تھے وہ پاش ہو گئے تھے, اسی طرح سے مولانا روم کی مثنوی میں, ان کے کلام میں وہ قوت ہے, وہ طاقت ہے, وہ روب اور دبدبہ ہے کہ یہ تمام جھوٹے خدا اس کے سامنے اپنی حیثیت کھو بیٹھے. ان غزل در عالم مستی سرود, یہ غزل انہوں نے مستی کے عالم میں کہی. ہر خدائے کہنے آمد در سجود, اور اس کو سن کر تمام پرانے خدا جو تھے, جو تمام بت تھے, وہ سجدہ ریز ہو گئے. یہ ان کی جو غزل اب آئے گی اس کو سن کر. غزل ہم شروع کرتے ہیں, پیج نمبر ہے 860. باز بر رفتے و آیندے نظر باید کرد, یعنی جو گزر چکا ہے اور جو آنے والا ہے, مستقبل پر اور ماضی پر پھر سے نظر ڈالنی چاہیے, پھر سے نظر دوڑانی چاہیے. حل بر خیز کے اندیش دیگر باید کرد, ہاں اٹھ جاؤ کہ ایسے سب امور کے بارے میں دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے.
یعنی اب یہ جو تمام گفتگو ہو چکی ہے کہ اس میں عصر حاضر کا جو مسلمان ہے وہ دین سے دور ہے، مذہب سے دور ہے، اور اس نے طرح طرح کے بت تراش لیے ہیں، تو اب ہم اس کی تہ میں جاتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سلوشن کیا ہے اور مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے. تو جو بات وہ تجویز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عشق بر ناقہ ایام کشد محمل خویش، کہ عشق بر ناقہ ایام، ناقہ ہے اونٹنی، اور زمانے کی اونٹنی پر اپنا محمل رکھتا ہے. عاشقی کیا تم عاشق ہو، راحل از شام و سحر باید کرد. تو زمان اور مکان، شام اور سحر پر حکمران ہو جاؤ، یعنی زمان و مکان کے حکمران ہو جاؤ، یعنی اس پر زمانے کو تم اپنی مرضی سے اپنے تابع کر لو، اپنی مرضی سے چلاؤ. اور ایام کا مرکب نہیں، راکب ہے قلندر، کہ جو مرد خدا ہے، مرد مومن ہے، مرد حر ہے، وہ زمانے کو اپنے تابع کر لیتا ہے. اس کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ اس کا رخ موڑ سکتا ہے. پیر ما گفت جہاں بر رویش محکم نیست، ہمارے پیر نے کہا کہ دنیا ایک محکم روش پر نہیں ہے، یعنی ہمیشہ وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا. یعنی بالکل اگر برے دن ہیں تو یہ نہیں کہ برے ہی چلتے رہیں گے، اور اگر اچھے ہیں تو پھر اچھے ہی چلتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے. ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، گھماتے رہتے ہیں. تو از خوش و ناخوش او قطع نظر باید کرد، کہ اس کے اچھے اور برے سے قطع نظر کر لینی چاہیے. تو اگر ترک جہان کر دے سر او داری، کہ تم اگر یہ خیال رکھتے ہو، سوچتے ہو کہ ترک دنیا کر لو گے، تو پس نخستین ز سر خویش گزر باید کہ، تو پہلے تمہیں یہ چاہیے کہ تم اپنے آپ سے گزر جاؤ. اب اپنے آپ سے گزرنے کا یہ مطلب ہے کہ اپنے نفس کو ترک کر دو، یعنی جو آپ کے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں، جو نفسانی جو بت بنائے ہوئے ہیں، ان کو آپ توڑ دیں، ان کو آپ پاش کر دیں. تو تبھی آپ اس دنیا کو تسخیر کر سکتے ہیں. تسخیر کائنات آپ تبھی کر سکتے ہیں. گفتمش در دل من لات و منات است بسی، میں نے کہا، اس نے کہا کہ میرے دل میں بہت سی مادی خواہشات ہیں، بہت سی لات و منات ہیں، یعنی بہت سے بت ہیں. گفت ان بت کدے را زیر و زبر باید کر، تو اس نے کہا کہ اس بت کدے کو تباہ کر دینا چاہیے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی منزل کو پالیں تو پھر اس کے راستے میں آنے والے جو تمام مشکلات ہیں ان کو مردانہ وار آپ کو چاہیے کہ ان کا مقابلہ کریں. اور جو بت آپ کے سامنے آتے ہیں وہ مختلف شکلوں میں آتے ہیں، اور وہ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کی جو مادی خواہشات ہیں اور ان کو آپ سب کو ترک کر دیں، اور تبھی آپ جو ہیں وہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور پھر وہی ہوگا جیسا کہ خدایان قدیم جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں. اور عشق پر اعمال کی بنیاد رکھو، یعنی اپنے جو ہیں اعمال، اب اپنا آپ کوئی بھی ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں، پہلے تو آپ اس کو سیٹ کریں. کوئی گول اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کو سیٹ کریں، ان گول کو، اور پھر اس کے بعد آپ اس کے حصول کے لیے، اس نصب العین کے حصول کے لیے ہر جائز طریقہ جو ہے وہ آپ اپنائیں. اور اقبال، چونکہ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ مذہب سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے ان کے ہاں. وہ ہمیں جو بھی سلوشن بتاتے ہیں اس کا حل، اس کا علاج توحید، قرآن اور قرآن و سنت میں ہے. پھر یہی مولانا روم کے ہی ہم آگے چل رہے ہیں اشعار کو لے کر. 860 صفحہ نمبر ہے. باز بامن، یہ دوسرا بند ہے. گفت برخیز ای پسر، جز به دامنم
میاں ویزائی پسر. یعنی اب اقبال کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد جب یہ غزل انہوں نے کہی مولانا روم نے، اس کے بعد پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اٹھو اے بیٹے، جز بے دامانم میاں ویزائی پسر، میرے دامن کے علاوہ کسی اور کا دامن نہ تھامنا، یعنی صرف میرے ہی دامن سے منسلک رہنا. اب اس میں کیا حکمت ہے کہ اقبال کو انہوں نے کہا ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں اقبال کا زمانہ اور مولانا روم کا جو زمانہ تھا، اور اس زمانے میں جن مشکلات کا، مصائب کا اور سامنا کرنا پڑ رہا تھا انہیں، مولانا روم کو زوال کا دور تھا، انحطاط کا دور تھا. تو اسی طرح سے علامہ اقبال کا جو زمانہ تھا اس میں بھی یہی تھا کہ مسلمان جو تھے وہ روبے زوال تھے. 1000 سالہ جو تھی ان کی حکومت ختم ہو چکی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت جو ہے وہ ان کو پیچھے کی طرف دھکیلا جا رہا تھا. جی ٹھیک ہے، آپ نے دیر سے بتایا مجھے. جی اس کے بعد یہ سیکنڈ لاسٹ شعر ہے کہ ان مقام سرکشان زور ماست، منکران غائب و حاضر پرست. کہ یہ مقام جو ہے جس پر اب ہم پہنچ چکے ہیں، زہرہ کا یہ مقام، یہاں پر سرکش ہیں اور جو منکران غائب و حاضر پرست، یعنی جو غیب کے منکر ہیں، یعنی اس خدائے واحد کے منکر ہیں، اور حاضر پرست یعنی جو ان کے سامنے موجود ہے اس کی وہ عبادت کرنے والے ہیں. یعنی جو کافر ہیں، جو باغی ہیں، وہ یہاں پر ان کا مسکن ہے یہ جگہ، یہ مقام. ان یکی، اچھا اب وہ دو لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں. اس مقام پر 2 سرکش لوگ رہتے ہیں زہرہ کے اس مقام پر. ان میں سے ان یکی از شرق و ان دیگر ز غرب، ان میں سے ایک کا تعلق تو مشرق سے ہے اور دوسرے کا تعلق مغرب سے ہے. ہر دو با مردان حق در حرب و ضرب، اور دونوں ہی مردان حق کے ساتھ، مردان خدا کے ساتھ نبرد آزما رہے ہیں. اچھا اب جس کا تعلق مشرق سے ہے وہ ہے فرعون، اور جس کا مغرب سے ہے وہ ہے کھچنر. ان یکی بر گردنش چوب کلیم، اور وہ جو ایک ہے کہ جس کی گردن پر کلیم اللہ کی ضرب لگی ہوئی ہے، اور دوسرا ون دیگر از تیغ درویشی دو نیم، اور دوسرا وہ ہے جو کہ درویش کی تلوار سے دو ٹکڑے ہو گیا تھا. یعنی مہدی سوڈانی کی طرف اشارہ ہے یہاں پر. ہر دو فرعون ان صغیر و ان کبیر، اور دونوں ہی فرعون ہیں، دونوں ہی منکر ہیں، دونوں ہی خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں. اور ان میں ایک فرعون صغیر ہے اور دوسرا فرعون کبیر ہے. ہر دو در آغوش دریا تشنے میر، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ زمین و آسمان سب انہی کے قبضہ قدرت میں ہے اور ہر چیز پر ان کا تسلط ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، وہ دریا میں تشنا ہی مر گئے. ہر کسی بات تلخی مرگ آشناست، ہر کوئی موت کی تلخی سے آشنا ہوتا ہے، لیکن یعنی ہر جو چیز زندہ ہے اس کو موت آنی ہے. مرگ جباران، لیکن جو جابر لوگ ہوتے ہیں، جو ان کی موت از آیات خداست، خدا کی نشانیوں میں سے ہوتی ہے، یعنی ان کو نشانہ عبرت بنا دیا جاتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے. در پیمن پا بنے از کس مترس، میرے سامنے، در پیمن میرے سامنے تو میرے پیچھے چلتا ہوا آ، اور از کس مترس، کسی سے بھی گھبرا نہیں، ڈر نہیں. دست در دستم بدے از کس مترس، اور مجھے اپنا ہاتھ تھما دے اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. سینہ دریا چو موسیٰ بردرم، من ترا اندر ضمیر اوبرم.
سینہ دریا چو موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرح سے میں دریا کا سینہ چیرتا ہوا جاؤں گا، یعنی جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل میں سے گزرے تھے اور انہوں نے اپنا عصا جب اس پر مارا تھا تو وہ اس کو عبور کر لیا تھا پھر انہوں نے اس دریا کو، اسی طرح سے من ترا اندر ضمیر اوبرم، میں تجھے اس کی تہہ تک لے جاؤں گا، اس دریا کی تہہ تک بحفاظت لے جاؤں گا، اور وہاں چل کر اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ بحر ماں، بحر بر ماں سینہ خضرا پشود، اچھا اب رومی نے ان کا ہاتھ تھاما ہے اور وہ ان کو سمندر کے تہہ میں لے گئے ہیں، اور سمندر نے ہمارے لیے اپنے سینے کو کشادہ کر لیا۔ یا ہوا بودو چو آبی وانمود، یا تو وہاں پر کوئی ہوا تھی اور یا پھر کوئی جو وہ پانی دکھلا رہی تھی۔ کارے او، یک وادی بی رنگو بو، یعنی ایک وادی تھی جو بے رنگ و بو تھی، اس کی جو گہرائی تھی، چونکہ یہ گہرائی میں چلے گئے ہیں آپ سمندر کی، تو اس سمندر کی گہرائی میں ایک بے رنگ و بو وادی تھی، اور وادی یہ تاریکی اورا تھو بے تھو، اور یہ ایک ایسی وادی تھی جس میں تہ در تہ تاریکی تھی، اندھیرا تھا اور اندھیرے کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ پیر رومی سورہ طٰہٰ سرود، اچھا اب اس ظلمت اور تاریکی میں جب رومی نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی تو زیر دریا ماہتاب آمد فرود، تو سمندر کے نیچے سے ہی سورج نکل آیا، یعنی روشن ہو گیا، بہت زیادہ روشنی پھیل گئی، ماہتاب چاند۔ کوہ ہائے شستے او اریان و سرد، اندران سرگشتے او حیران دو مرد، یعنی وہ وہاں پر پہاڑ تھے جو دھلے دھلائے تھے اور ان پر بہت ہی وہ چٹیل سا تھا ایک سما، اور اس کے اندر دو شخص تھے جو حیران تھے اور پریشان، وہ وہاں پر گھوم رہے تھے۔ اب وہ دو شخصیات کون تھیں کہ سوئے رومی یک نظر نگریستن، انہوں نے رومی کی جانب ایک نگاہ ڈالی، بعض سوئے یک دیگر نگریستن، پھر انہوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ گفت فرعون ان سحر ان جوئے نور، فرعون نے کہا کہ یہ سحر، یہ جو صبح ہو گئی ہے، یہ جو اجالا ہو گیا ہے، اور یہ جو نور کی روشنی کی ایک ندی ہے، از کجا ان صبح ان نور و ظہور، تو یہ نور اور ظہور کہاں سے ہے، یعنی یہ یہاں پر تو ہمیشہ سے تاریکی ہی ہے، ہم نے جب سے یہاں پر قیام کیا ہے، قیام پذیر ہوئے ہیں، تو یہاں پر ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا ہے، اور اس اندھیرے اور دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو یہ نور اچانک سے کیسے آ گیا۔ رومی ہر چے پنہان است ازو پیداستی، اصل این نور از ید بیداستی، اب اس کا جواب رومی دے رہے ہیں، فرعون کی اس بات کا جواب رومی یوں دیتے ہیں کہ جو بھی پوشیدہ چیز ہے، جو بھی چھپی ہوئی چیز ہے، وہ اس نور کے سبب ظاہر ہو جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے، اور اصل این نور از ید بیداستی، اور یہ نور جو ہے یہ سورج کی وجہ سے نہیں ہے، یہ دراصل نور نبوت ہے، ید بیضا ہے۔ ید بیضا آپ جانتے ہیں کہ یہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ کا، کہ وہ ان کا ہاتھ جو تھا وہ چمکنے لگتا تھا جب آستین سے باہر نکالتے تھے، تو سورج کی روشنی میں آپ وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو ظاہر ہیں، اور اس نور نبوت سے آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو پنہاں ہیں، جو ظاہر نہیں ہیں، وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ اس پر فرعون اظہار تأسف کرتا ہے، اور کچھ اشعار ہیں فرعون کی زبان سے نکلے ہیں۔ نقد عقل و دین در باختم، اچھا اب فرعون نے جو باتیں کہی ہیں یہاں پر، وہ دراصل ملوکیت کی مذمت میں ہیں۔ ہم کو پتہ ہے کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تھا تو پھر وہ اس نے کہا تھا، آخری لمحوں میں اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لے آیا ہوں رب موسیٰ اور ہارون پر،
تو اس وقت وہ لیکن وہ ایمان بالبعث تھا، یعنی وہ مجبوری کی حالت میں اس نے ایسا کہا تھا، در حقیقت ایسا وہ دل سے نہیں کہہ رہا تھا، تو اس لیے اس کو منظور نہیں کیا گیا تھا، وہ قبول نہیں کیا گیا تھا. تو فرعون جو ہے اس کو یہاں پر اظہار تاسف ہوتا ہے، ملوکیت کا جو نظام رائج رہا ہے اس پر وہ افسوس کرتا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ نقد عقل و دین در باختم، افسوس کہ میں نے عقل اور اپنے دین کی جو نقدی تھی وہ ہار دی. دیدم و ان نور نہ شناختم، میں نے بھی یہ نور دیکھا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو نور تھا وہ میں نے بھی دیکھا تھا، لیکن میں نے اس کو رد کر دیا، میں نے اس کو پہچان ہی نہیں پایا تھا. اے داران سوئے من بن گرید، کہ اے جہاندارو، اے بادشاہو، میری جانب دیکھو، یعنی مجھ سے عبرت پکڑو. اے زیان کاران سوئے من بن گرید، اے نقصان میں رہنے والو، میری جانب دیکھو اور مجھ سے عبرت پکڑو. یعنی جو بادشاہی نظام ہے، جو ملوکیت کا نظام ہے، وہ یہ ہے کہ ایک فرد یا چند افراد پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس میں وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے بے نیاز ہو کر جو ریاست کے جو معاملات ہیں ان کو وہ نپٹا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں وہ ان کی اپنی ذاتی منفعت جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے بہت زیادہ. اور اسی نظام کو علامہ اقبال نے ابلیسی نظام کہا ہے، ملوکیت کو ابلیسی نظام کہا ہے، اور اسی نظام سے حیات انسانی کے تمام پہلو متاثر ہوتے ہیں، خواہ وہ مذہب ہو، خواہ وہ اخلاق ہو، خواہ وہ علم ہو. تو وائے قومی از ہوس گردیدے کور، افسوس ہے اس قوم پر جو ہوس کی وجہ سے اندھی ہو گئی، یعنی لالچ نے جس کو اندھا کر دیا جس قوم کو. می برد لالو گوہر از خاک گور سے، قبر کی مٹی سے بھی وہ ہیرے اور جواہرات لے گئے. یعنی فرعون کو ہیرے جواہرات کے ساتھ، اس کے خزانے کے ساتھ دفن کر دیا گیا تھا، کہا جاتا ہے جب سمندر سے اس کی لاش کو نکالا گیا تھا بعد میں. تو جب انگریز وہاں پر آئے تو انہوں نے قبر کو کھودا، اور آثار قدیمہ والوں نے انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کی وہ کرنا چاہتے ہیں، تحقیق کرنا چاہتے ہیں اور تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تو وہ جو بہانے سے جو ہیرے جواہرات تھے وہ بھی ساتھ ہی لے گئے. تو افسوس ہے اس قوم کی لالچ پر. پیکری کو در عجائب خانہ، کہ وہ پیکر جو تھا، وہ جو اس کا جو جسم تھا اس کو تو انہوں نے عجائب خانے میں رکھ دیا، برٹش میوزیم میں یا اور جو ہیں عجائب خانے وہاں پر لے گئے. بر لب خاموش او افسانہ است، اور اس کے خاموش لبوں پر یہ داستان ہے. آپ اس کو دیکھیں تو یہ جو داستان عبرت ہے یہ آپ سن سکتے ہیں اس کے خاموش لبوں سے فرعون کی. از ملوکیت خبر ہا می دہد، یعنی ملوکیت کے بارے میں وہ خبر دے رہا ہے، یعنی اس کے جو نقصانات ہیں ان سے آگاہ کر رہا ہے. کھور چشمن را نظر ہا می دہد، جو اندھے لوگ ہیں، جو نظر بینا نہیں رکھتے، ان لوگوں کو وہ نظر دے رہا ہے، یعنی وہ دکھلا رہا ہے. منہ بولتا ثبوت ہے نا، وہ ملوکیت کا انجام آپ کے سامنے ہے فرعون کی شکل میں. چیست تقدیر ملوکیت، ملوکیت کی تقدیر ہے کیا؟ شکاک، یعنی پھاڑ دینا، پھوٹ ڈال دینا، یعنی لوگوں کے درمیان نفاق ڈال دینا. اور وہ حکمران یہی کرتے ہیں نا، یہ عصر حاضر میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جب حکومت کرنی ہوتی ہے تو وہاں پر لوگوں کے درمیان کوئی ایسا ایشو کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اور اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو حکمران طبقہ ہے ان کو ہوتا ہے، اور جاگیرداران نظام میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. شکاک محکمی جستن زید تدبیر نفاق، وہی کہ نفاق پیدا کر کے ان کو آپس میں لڑا کر، پھوٹ ڈلوا کر اچھی طرح سے حکمرانی کریں. اور یہاں پر برصغیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ
1757 سے لے کے 1947 تک جو انگریز یہاں پر رہے ہیں، تو وہ اسی پالیسی پر انہوں نے عمل کیا کہ مسلمان جو تھے آہستہ آہستہ ان کو ان کی شناخت سے دور کرتے گئے اور ان پر نوکریوں کے دروازے بند کر دیے گئے، اور پھر بالآخر ایسا ہوا کہ جب ان کو یہاں سے جانا پڑا تو اس کا فائدہ جو تھا وہ ایک دوسری قوم کو ہوا، اور پھر اور جاتے ہوئے بھی جب پاکستان بنا تو وہ ایک ایسا ایشو یہاں پہ کریٹ کر گئے کشمیر کا، جو مسلسل جو ہے وہ رہے گا، ساتھ اللہ کرے کہ حل ہو جائے۔ از بد آموزی زبون تقدیر ملک، بد آموزی کی وجہ سے، یعنی جو ملک کی تقدیر ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے، یعنی اس بد معاملگی کی وجہ سے ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ باطل و آشفتے تر تدبیر ملک، یعنی ملک تباہ ہے اور رعایا جو ہے وہ خستہ حال ہے، جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہے، امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تک ہے، انتشار پھیلا ہوا ہے ہر طرف، اور یہ سب جو ہیں نتائج یہ ملوکیت کے ہیں۔ بعض اگر بینم کلیم اللہ را، اگر میں دوبارہ کلیم اللہ کو دیکھتا ہوں تو خواہم از وی یک دل آگاہ را، تو پھر میں ان سے ایک دل آگاہ طلب کروں گا۔ فرعون یہ خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ میں یہ سب جان چکا ہوں اب اپنے انجام کو پہنچنے کے بعد کہ ملوکیت جو ہے وہ بدترین نظام ہے، اور مجھے صرف ایک دل آگاہ چاہیے ہوگا اب اگر مجھے دوبارہ زندگی ملتی ہے تو۔ پھر رومی یہاں پر بیان کرتے ہیں حکومت کا فلسفہ۔ پہلے فرعون نے بتایا تھا کہ حکومت کا کیا تھا فلسفہ اس میں، اور جو اسلامی جو نظام ہے اس میں حکومت کس طرح سے ہونی چاہیے، یہ مولانا روم یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں۔ حاکمی بے نور جان خواہ مست خواہ، نور جان کے بغیر، یعنی نور جان سے مراد ہے نبوت، نبوت کے بغیر جو حاکمیت ہے، جو حکمرانی ہے وہ خام ہے۔ بے ید بیضا ملوکیت حرام، اور نور نبوت کے بغیر جو ملوکیت ہے وہ بھی حرام ہے، جو بادشاہت ہے وہ حرام ہے۔ حاکمی از ضعف محکومان قویست، یعنی جو حاکمیت ہے وہ قوی ہوتی ہے محکوموں کے کمزور ہونے سے۔ جہاں پر جو محکوم لوگ ہیں، جو رعایا ہے، اگر وہ کمزور ہوگی تو حکومت جو ہے وہ طاقتور ہوگی۔ بیخش از حرمان محرومان قویست، اور اس کی جو جڑ ہے وہ بھی محروموں کی محرومی کے سبب ہی قوی ہوتی ہے، طاقت پکڑتی ہے، یعنی جو حکومت ہے۔ تاج از باج است تو از تسلیم باج، کہ تاج، تخت و تاج جو ہے وہ باج کی وجہ سے ہے، باج یعنی جو ٹیکس جو خراج ہم دیتے ہیں اس کی وجہ سے ہے۔ یہ جو حکومت لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ دراصل ہمارا ہی پیسہ ہے جس پر کہ وہ عیش کر رہے ہوتے ہیں۔ مردرس اگر سنگ است می گردد زجاج، اور انسان جو ہے اگر وہ پتھر ہو تو وہ بھی شیشہ بن جاتا ہے، یعنی لوگوں سے خراج لینے کے بعد شیشے کی طرح سے نازک ہو جاتا ہے۔ فوج و زندان و سلاسل راہزنی است، کہ فوج، قید اور جو سلاسل ہیں یہ راہزنی ہیں دراصل۔ اوست حاکم کس چنین سامان غنیس، اور وہی حاکم ہے جو ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اچھا، اب فارسی کی جو شاعری ہے اس میں ہم اس روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت یوں تو قصیدے کی صنف میں بہت سارے ہمیشہ سے بادشاہوں کو ستائش ان کی جاتی رہی، اور لیکن کچھ شعراء ایسے بھی ہیں جنہوں نے انہیں نصیحت بھی کی ہے اور اس کو تنقید کا نشانہ بھی آخری دور میں بنایا ہے، جن میں سعدی نمایاں ہیں، شیخ سعدی ہیں، اور پھر آخری دور کے جو شعراء ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں پروین اعتصامی کے ہاں یہ روایت بہت ہمیں ملتی ہے،
اور وہ تو بلکہ ان کی ایک نظم ایک قطعہ ہے پروین اعتصامی کا، جس میں وہ بتاتی ہیں کہ ایک بادشاہ ایک راستے سے گزر رہا تھا اور اس کے سر پر ایک تاج تھا. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ تاج جو ہے، یہ جو چمک رہا ہے اس کے اندر کچھ جو چیز، وہ کیا ہے؟ تو وہ دراصل تو وہ ہیرے جواہرات تھے، لیکن وہ ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے کہا کہ یہ میرے دل کا خون ہے اور یہ یتیموں کی آنکھوں کے آنسو ہیں جو دراصل چمک رہے ہیں. تو یہ بہت تنقید کا نشانہ ان کو بنایا جاتا رہا بعد میں بھی. اس کے بعد ہے ذوالخرطوم. اچھا، اب فرعون کو ہم پڑھ چکے ہیں اور کچنر رہ گیا تھا. ذوالخرطوم سے مراد ہے خرطوم والا، عربی کا لفظ ہے نا زو والا، یعنی ذوالخرطوم یعنی خرطوم والا. اب خرطوم ایک جگہ کا نام بھی ہے، اور خرطوم جو ہے یہ سونڈ کو بھی کہا جاتا ہے، سونڈ والا. اور یہ چونکہ کنایا ہے ہاتھی کی طرف، اور اسلامی جو ہے روایت ہم اس میں اگر دیکھیں تو ہاتھی والے جو ہیں وہ اسلام کے جو دشمن ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، دشمن اسلام وہ اس میں ہے، سورہ فیل میں ہے. تو مقصد قوم فرنگ آمد بلند، از پہ لالو گوہر گوری نہ کند. سرگذشت مصر و فرعون و کلیم، می توان دیدن ز آثار قدیم. یعنی اب کچنر جو ہے وہ فرعون کو یہ جواب دے رہا ہے کہ مقصد قوم فرنگ آمد بلند، کہ انگریز قوم جو تھی اس کا مقصد تو بہت ہی بلند تھا. اس نے جو فرعون نے اس پر طنز کیا تھا کہ جو تم نے قبر کھودی اور اس کے اندر سے جو ہیرے جواہرات تم نکال کر لے گئے، تو یہ لالچ تھی، حرص تھی اور ہوس تھی تم لوگوں کی، انگریزوں کی. تو اس کا یہ جواب دے رہا ہے کچنر کہ انگریز قوم کا جو مقصد ہے وہ بہت ہی بلند ہے. از پہ لالو گوہر گوری نہ کند، یہ ہیرے جواہرات کی لالچ میں آ کر انہوں نے اس قبر کو نہیں کھودا، بلکہ وہ تو تحقیق کرنا چاہتے تھے اس پر اور تاریخ کو جاننا چاہتے تھے. سرگذشت مصر و فرعون و کلیم، می توان دیدن سے آثار قدیم. آثار قدیمہ سے ہم مصر کو، فرعون کو اور کلیم کی جو سرگزشت ہے، یعنی ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہی ہمارا منظور اور مقصد تھا، ہم اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہتے تھے. علم و حکمت کشف اسرار است و بست، کہ علم اور حکمت جو ہے وہ تو در اصل جو بھید ہیں، جو راز ہیں، ان کا جاننا ہے اور بس، اور کچھ بھی نہیں. حکمت بھی جستجو خار است و بست، اور وہ حکمت یعنی وہ علم جو جستجو کے بغیر ہے وہ ذلیل و رسوا ہے. یعنی ایسا علم جس کے اندر جستجو نہیں ہے، جس میں کچھ اب جاننے کی ارج نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، وہ بیکار ہے. اور ہم تو صرف ایسا ہی چاہتے تھے، ہمارا مطمع نظر بس یہی تھا. پھر فرعون اس کا جواب دیتا ہے کہ قبر مارا علم و حکمت برکشود، کہ ہماری قبر کو تو تم نے علم اور حکمت کی غرض سے کھود ڈالا، لیکن اندر تربت مہدی بود، لیکن مہدی کی قبر میں کیا تمہیں چاہیے تھا؟ یعنی وہ جو اس کی بے حرمتی کی گئی تھی اس کی لاش کی، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ مہدی کی قبر میں کیا تھا، ہماری قبر کو تو تم نے علم و حکمت کے لیے کھودا. اور اب یہاں پر یہ بہت بڑا طنز ہے کچنر پر. مہدی کی قبر کے اندر کیا تھا، یہ ہم پہلے میرا خیال ہے کچھ دیر پہلے ہم بات کر چکے ہیں مہدی سوڈانی کے بارے میں، کہ یہ ایک سوڈان کی ایک شخصیت تھی اور یہ مجاہد تھے، اور انہوں نے بعد میں
مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا. لیکن اس سے قطع نظر اقبال کے ہاں چونکہ یہ جو معاملات ہیں وہ کوئی قابل ستائش نہیں ہیں، اور اس لیے اقبال کے ہاں قادیانیت اور مہدیت اور اس کے خلاف اقبال نے لکھا ہے. لیکن اقبال جو ہیں ان کی جو پسندیدہ خصائل ہیں اس کے سبب ان کو یہاں پر بہت ایڈمائر کرتے ہیں. ان کا جو جہاد وری جو خصوصیت ہے اس کے سبب، چونکہ انہوں نے اس کو کچنر کو وہاں پر حملہ آور ہونے سے روکا اور خرطوم کو فتح کر لیا تھا انہوں نے، اور مسلمانوں کی اصلاح کا بھی بیڑا اٹھایا ہوا تھا انہوں نے، مہدی سوڈانی نے، اور اس کے لیے انہوں نے بہت کام کیا اسلام کی سربلندی کے لیے. اس لیے اقبال نے ان کا ذکر کیا ہے. اور جب یہ کچنر یہاں پر سوڈان میں آیا اور پھر اس نے اس کو بعد میں جب ان کی وفات کے بعد اس کو فتح کر لیا تھا اور وہاں پر آیا تو پھر اس نے ان کی لاش کی بے حرمتی کی تھی. یہ اس طرف اشارہ ہے. نمودار شدن درویش سوڈانی. اب جو درویش سوڈانی ہیں یعنی جو مہدی ہیں ان کی طرف ان کا سامنے آنا، ان کا نمودار ہو جانا. اب یہ آخری جو ہے یہ بلکہ یہ سیکنڈ لاسٹ ہے. بر کے بی تابان رخشید اندر آب، موجہا بالید و غلطید اندر آب. یعنی اب پانی کے اندر اب ایک اور منظر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جب پانی ہے اس کے اندر بجلی جو ہے وہ چمک رہی ہے بے قراری کی حالت میں، اور پانی کے اندر موجیں اٹھی ہیں اور آپس میں ٹکرا رہی ہیں. بوئے خوش از گلشن جنت رسید، جنت کے باغ سے خوشبو آئی. روح ان درویش مصر آمد پدید، اور اس مصری درویش کی روح سامنے آئی. در صدف از سوز او گوہر گداخت، سنگ اندر سینہ کشنر گداخت. یعنی کہ اس کے سوز سے سیپی میں جو موتی تھا وہ پگھل گیا. سنگ اندر سینہ کشنر گداخت، کشنر کے سینے کے اندر جو پتھر تھا وہ بھی پگھل گیا. یعنی اس کے وہاں پر سامنے آنے سے، اس کے سوز سے. گفت اے کشنر اگر داری نظر، اس نے کہا کہ اے کشنر اگر تم صاحب نظر ہو تو انتقام خاک درویش ہی نگر. تو جو درویش ہے اس کی خاک کا انتقام دیکھو، کہ اس کی جو تم نے جو اس کی لاش کو خاک سے مرکز سے باہر نکالا تھا اس کا انتقام اب تم دیکھ لو. کہ آسمان خاک ترا گورے نہ داد، کہ آسمان نے تمہاری جو خاک ہے، تمہارا جو جسم خاکی ہے اس کو قبر تک نہیں دی. مرکد جز دریم شوری نہ داد، اور تمہاری قبر جو ہے وہ طوفان والے سمندر میں ہی بن گئی ہے کہ تمہیں زمین بھی میسر نہیں ہو سکی. یہ ہے ایک درویش کا انتقام. بعض حرف اندر گلوئے او شکست، پھر اس کے گلے میں حرف جو ہیں وہ اس سے باہر نہیں نکلے، یعنی آواز اس کے اندر ہی رہ گئی گلے کے. از لبش آہے جگر تابی گسست، اور اس کے لبوں سے ایک جگر سوز آہ نکلی. گفت یعنی ایک ایسی تکلیف دہ بات ہے یہ کہ وہ کچھ مزید کہہ نہ پایا. پھر اس کے بعد انہوں نے مہدی سوڈانی کے یہ الفاظ ہیں کہ گفت اے روح عرب بیدار شو. اچھا، اب جو پیغام وہ دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو اس فلک زہرا میں، وہ پیغام اب یہاں پر آ رہا ہے کہ اے روح عرب بیدار شو، کہ بیدار ہو جاؤ اے روح عرب. چن یاگان خالق آثار شو، اور اپنے آباء و اجداد کی طرح سے نئے زمانے کو پیدا کرنے والا بن جاؤ، یعنی نئے زمانے تخلیق کرو. اے فواد، اے فیصل، اے ابن سعود، تا کجا برخیش پیچیدن چو دود.
یعنی جو اسلامی حکمران ہیں ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کب تک تم اپنے ہی اندر الجھے رہو گے اور کب تک تم غفلت کا شکار رہو گے. یعنی ملت اسلامیہ کے عمومی مفاد کے لیے برسر پیکار ہو جاؤ, کب تک تم اس حقیقت سے غافل رہو گے, اسلام کی سربلندی کے لیے گامزن ہو جاؤ. زندہ کن در سینے آن سوزی کے رافت, سینے میں وہ سوز پیدا کرو, وہ درد پیدا کرو جو کہ رخصت ہو گیا. در جہان باز آور آن روزی کے رافت, اور دنیا میں پھر سے وہ مقام دوبارہ حاصل کر لو جو کہ تم نے کھو دیا ہے. اب سینے میں وہی سوز پیدا کرو, یعنی عشق رسول اپنے سینے میں دوبارہ سے اجاگر کرو تاکہ تم اسلام کو پھر سے سربلند کر سکو. خاک بطحا خالد دیگر بیزاد, اے بطحا کی خاک ایک اور خالد بن ولید کو پیدا کر. یعنی بہت عظیم سپہ سالار تھے اسلام کے اور بہت فتوحات دیکھیں اسلام نے ان کے زمانے میں, مدینہ کا جو تھا کی سرزمین. نغمہ توحید را دیگر سرا, کہ پھر سے دوبارہ سے نغمہ توحید کو گنگناؤ. اے نخیل, اچھا اب یہاں پر حضرت خالد بن ولید کا ذکر کر رہے ہیں تو گویا مسلمانوں کو جہاد کی طرف بلا رہے ہیں. اے نخیل دشت تو بالندے تر بر نخیزد از تو فاروق دیگر, اے جہان مومنان مشک فام از تو می آید مرا بوئے دوام. کہ سوڈان کے مسلمانوں اور وہاں کے مومنوں, تم سے مجھے پھر سے وہی خوشبو آ رہی ہے. یعنی مجھے ابھی امید ہے کہ زندگی کی رمق ابھی باقی ہے, اور اگر تم چاہو تو اپنی جو اسلام کا جو کھویا ہوا مرتبہ ہے اس کو واپس حاصل کر سکتے ہو, نشاط ثانیہ کر سکتے ہو, احیا کر سکتے ہو. ای نخیل زندگانی تا کجا بے ذوق سیر, تا کجا دست تقدیر تو در دست غیر, کہ کب تک ذوق کے سیر کے ذوق کے بغیر زندگی بسر کی جائے گی, اور کب تک تم اپنی تقدیر کو غیروں کے ہاتھ میں دیکھو گے. یعنی اب یہ وقت ہے جو عصر حاضر ہے, اس میں جو درپیش مسائل ہیں, جو مصائب ہیں, ان کا تقاضا یہ ہے اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ خود کو پہچانیں. وہ جو درس اقبال نے دیا تھا خودی کا, وہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں, اور اس کے بعد پھر آپ ایسا ایک مقام حاصل کر لیں گے کہ کوئی بھی اس کو رد نہیں کر سکے گا. بر مقام خود نیائی تابقی, کب تک تم اپنے مقام کو نہیں پاؤ گے, دوبارہ سے پھر نہیں حاصل کرو گے. استخوانم در یم نالت جو نئی, کہ میری ہڈیاں سمندر میں بانسری کی طرح سے فریاد کر رہی ہیں کہ کاش کہ مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام اور مرتبہ پھر سے حاصل کر لیں. اور وہ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں؟ یقیناً جہاد کے ذریعے. اور جہاد جو ہے وہ اس کی 3 اقسام ہے. ظاہر ہے کہ شیطان کے خلاف جہاد ہے اور کفار کے خلاف, اور پھر سب سے پہلا جو ہے جو میں نے آخر میں بتایا نفس کے خلاف جہاد. اور پھر اس کے 3 طریقے بھی ہیں جو بتائے جاتے ہیں کہ زبان ہاتھ سے, زبان دل سے, اور پھر زبان سے اور پھر دل سے. ٹھیک, یعنی اگر آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں کہ جو خلاف اسلام ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے روکیں. یعنی جو اوامر و نواہی ہمیں دیے گئے ہیں ہمارے دین نے, اگر کچھ اس کے خلاف ہے تو اس کو ہاتھ سے روکیں, نہیں کر سکتے تو زبان سے برا کہیں, اور اگر اس پہ بھی آپ قادر نہیں ہیں تو پھر دل میں کم از کم اس کو برا جانیں. تو یہ ہے جہاد. تو از بلا ترسی, حدیث مصطفیٰ, مرد را از روز بلا روز صفاست, کہ
کہ تم مصیبت سے ڈرتے ہو. حدیث مصطفیٰ ہے کہ انسان کے لیے روز بلا جو ہے، مصیبت کا جو دن ہے وہی تو روز صفا ہے. یعنی جو دن جہاد کا دن ہے وہی اس کے لیے پاکیزگی کا دن ہے، وہی اس کی پاکی نفس کا دن ہے کہ وہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنا حصہ اس میں ڈال دیتا ہے. ساربان یاران بے یسرب ماں بے ناجد، کہ ساربان جو دوست ہیں وہ تو یسرب میں پہنچ گئے ہیں، ماں بے ناجد، ہم نجد میں ہی ہیں. نجد جو ہے وہ یسرب سے دور ہے ایک علاقہ. آن ہدی کو ناکرہ آرد بے واشت، اور وہ ہدی، وہ گیت جو کہ اونٹنی کو قطار میں واپس لانے کے لیے ساربان گا رہا ہوتا ہے، وہ گیت کہاں ہے جو اس اونٹنی کو واجد میں لے آئے. اب یہاں دیدار دیار نبوی کی طرف ہے کی آرزو کی جا رہی ہے، اور علامہ اقبال یسرب کی خاک کو دونوں جہان سے برتر قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ خاک یسرب از دو عالم برتر است، کہ یسرب کی خاک دونوں جہانوں سے زیادہ بڑھ کر ہے. ای خنک شہری کہ آنجا دلبر است، مبارک ہے وہ شہر کے جہاں پر ہمارا دلبر، ہمارا محبوب کا مسکن ہے. اور ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں اپنے دلی جذبات جو ہیں وہ اس کا اظہار کرتے ہیں یسرب کے بارے میں کہ ادب گاہی است زیر آسمان از عرش نازک تر، کہ ایک ادب گاہ آسمان کے نیچے ایسی ہے جو عرش بری سے بھی زیادہ نازک ہے. نفس گم کر دے می آید جنید و بایزید اینجا، اور یہاں پر جنید اور بایزید سانس رو کے آتے ہیں کہ کہیں جو ہے ہم ادب کا دامن ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے. ابر بارید از زمین ہاں سبز رست، یعنی اب ہمارا جو سفر ہے وہ یسرب کی طرف جاری ہے، اور وہاں پر اب بارش ہو رہی ہے اور زمین میں سبزہ اگا ہوا ہے. می شود شاید کہ پائے ناکے سست، ہو سکتا ہے کہ اونٹنی کے جو قدم ہیں وہ سست پڑ جائیں کیونکہ صحرا میں وہ سفر کر رہی ہوتی ہے، تو بارش کی وجہ سے ہو سکتا ہے سبزہ اگے اور اس کی رفتار کم ہو جائے. جانم از درد جدائی در نفیر، کہ میری جان درد جدائی کے سبب اور فراق اور ہجر کے سبب فریاد میں مبتلا ہے، یعنی میں وہاں تک نہیں پہنچ پاتا جہاں تک میرے محبوب کا مسکن ہے، جہاں پر وہ آرام فرما ہیں. اور مجھے بہت ہی اچھا، اب یہ وہی جو ہے ان کا کہہ سکتے ہیں کہ دکھ ہے اقبال کو کہ وہاں پر وہ حاضر نہیں ہو سکے تھے، اور ارمغان حجاز پھر انہوں نے لکھی آخر میں، اور وہ سفر حجاز ہے، اور وہ انہوں نے ان کی خدمت میں اس کو پیش کیا تھا کہ آن رہی کو سب سے کم دارد بگیر، وہ راستہ جہاں پر سبزہ کم ہے وہ راستہ اختیار کر لو، یعنی جلد از جلد یسرب تک پہنچ جائیں ہم، اور جس راستے میں رکاوٹ کم ہے وہ راستہ ہم اختیار کریں. ناکہ مست سبزے و من مست دوست، اونٹنی تو سبزے میں مست ہے اور میں اپنے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال میں مست ہوں. او بدست توست و من در دست دوست، وہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور اس کی مہار تمہارے ہاتھ میں ہے اونٹنی کی، اور میری مہار میرے دوست میرے محبوب کے ہاتھ میں ہے، ان کے اختیار میں ہے. آب را کردند بر صحرا سبیل، بر جبل ہا شست اورا کے نخیل. آب را کردند بر صحرا، کہ پانی کے اندر، پانی نے صحرا کے اندر راستے بنا لیے ہیں. بر جبل ہا شستے، اور دھل گئے ہیں پہاڑوں پر یہ کھجور کے درخت.
ان دو آہو در قفائے یک دیگر، اور دو ہرن ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں. از فراز تل فرود آید نگر، اور وہ دیکھو کہ وہ چوٹی کے دامن سے نیچے اتر رہے ہیں. یعنی ایک خوبصورت سا منظر ہے، پہاڑ ہیں جہاں پر سبزہ ہے. اور ایک دم آب از چشمہ صحرا خورد باز سوئے راہ پیما بن گرد، کہ وہ جو ہرن تھے دو جو پہاڑ چوٹی سے اتر رہے تھے، انہوں نے کچھ دیر کے لیے چشمے پر پانی پیا اور پھر سے وہ چلے گئے. مسافر کی طرف دیکھا انہوں نے. ریگ دشت از نم مثالے پر نیان جادے بر اشتر نمی آید گران، کہ جو بارش کے سبب جو دشت کی ریت ہے وہ نم ہو گئی ہے، اور وہ ایسا ہو گیا ہے جیسے پرنیان یعنی ریشم ہو جاتی ہے. جادے بر اشتر نمی آید گران، اور یہ راستہ جو ہے اونٹ کے لیے گراں نہیں رہتا، اس کو مشکل محسوس نہیں ہوتی. سفر جو ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، دشوار ہو جاتا ہے. یعنی حالات جو ہیں اب وہ سازگار ہو رہے ہیں، اور اگر ہماری منزل جو ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو پھر یقیناً یہ راستے میں جو دشواریاں آئی تھیں یہ ختم ہو جائیں گی، اور ہم بآسانی اسلام کو سربلند کر سکیں گے اور اس کا احیاء کر سکیں گے. ساربان یاران بے یثرب ماں بے نجد، کہ وہی پھر سے اس کو تکرار ہے کہ اے ساربان کے دوست تو مدینہ منورہ میں ہیں اور ہم نجد میں ہیں، دور ہیں وہاں سے. اور وہ اونٹنی، وہ ہدی کہاں ہے جو اونٹنی کو، وہ گیت کہاں ہے، وہ نغمہ کہاں ہے جو پھر سے دلوں کو گرما دے اور اس اونٹنی کو، اس مسلمان قوم کو وجد میں لے آئے. ٹھیک، تو یہاں پر یہ فلک زہرہ کا ہوتا ہے اختتام. اس میں ہم تھوڑا سا اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں خلاصہ، کہ ہم نے جن شخصیات کا ذکر اس میں آیا، اور ان میں ایک تو ہیں قدیم خدا تھے، اور جس میں دو تھے بال اور مردوخ، ان کی گفتگو تھی. اور پھر اس کے بعد اور وہ ان کا جو افکار ہیں یہاں پر بیان کیے تھے، جس میں تھا کہ عصر حاضر کو درپیش خطرات جو ہیں وہ انہوں نے بتایا تھے کہ جی مسلمانوں میں اب کوئی دم خم باقی نہیں ہے، وہ مذہب سے دور ہیں، اور یہ حالات ہمارے لیے بہت ہی سازگار ہیں. اور اس کے بعد مولانا روم اس کا حل بتاتے ہیں کہ عشق رسول جو ہے وہ اس کا حل ہے. اس جو دوری ہے اس کو ہم اگر پاٹنا چاہتے ہیں، کم کرنا چاہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد دو شخصیات اور ہمیں ملتی ہیں یہاں پر، فرعون اور کچنر. ایک تو ملوکیت کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا اور اس کے نقصانات کے بارے میں بتا رہا تھا، اور کچنر جو ہے وہ تو دفاعی کر رہا تھا کہ انگریز قوم جو ہے وہ اس کا جو جواب اس نے دیا کہ حکمت کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا، اور جستجو کے لیے، تحقیق کے لیے کیا تھا، اور جو بھی. اور اس کے بعد پھر درویش سوڈانی آ جاتے ہیں، اور وہ درویش سوڈانی جو ہیں وہ مسلمانوں کو جو راہ بتا رہے ہیں اپنی منزل تک پہنچنے کی، وہ راستہ بھی ہو کر جاتا ہے عشق رسول سے ہی. تو یہاں پر اختتام ہوتا ہے.